صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی کراہیت ان یقام الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 283 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی کراہیت ان یقام الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ. یہ باب اس بیان میں ہے کہ یہ بات مکروہ ہے کہ آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا دیا جائے گا اور پھر اس میں خود بیٹھ جائے، دوسرے کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، یہ مکروہ ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی حماد بن زید سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يقيم احدكم اخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے تاکہ خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يقيم احدكم اخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے تاکہ خود اس کی جگہ بیٹھ جائے. قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه. راوی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کھڑا ہوتا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جگہ بالکل نہیں بیٹھتے تھے. جی عزیز طلباء کرام، حدیث مبارک میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنے کو مکروہ قرار دیا ہے. اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرکت متکبرین لوگوں کی ہے. یہ حرکت خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں، اور ایسے حرکات سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں میل آتا ہے اور لوگوں کے دل و دماغ میں کینہ پروان چڑھتا ہے. اس لیے ایسے عمل سے بچنا چاہیے. البتہ اگر بیٹھا ہوا شخص کسی کے لیے اپنی خوشی برضا و رغبت اپنی جگہ خالی کر دے تو اس عمل پر بھی وہ اجر کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے اکرام اور تعظیم کی وجہ سے، ایک بڑے کی تعظیم کے طور پر اس نے اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو یہ پسندیدہ امر ہے. اب جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آیا کہ آپ کے لیے جب کوئی کھڑے ہو جاتے تو اس جگہ پر نہیں بیٹھتے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سد باب کے طور پر نہیں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ اٹھنے والا تو واقعی وہ خوشی سے اٹھا ہے یا شرما شرمی میں اٹھا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر ان کے شرم میں اٹھا ہو کہ یہ
صحابی رسول کڑا رہے گا اور میں بیٹا رہوں، اور یا حقیقتاً اس کے محبت میں، عقیدت میں، تعظیم میں کڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما احتیاطاً وہاں پر نہیں بیٹا کرتے تھے کہ کہیں اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے، تو اس سے بچنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ باب ما جاء اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو احق به، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آ جائے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن وهب بن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے خالد بن عبداللہ الواسطی سے، انہوں نے عمر بن یحییٰ سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ ابن حبان سے، انہوں نے اپنے چچا واسع ابن حبان سے، اور انہوں نے وہب ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل احق بمجلسه وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه، آدمی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، لہٰذا اگر وہ کسی حاجت اور ضرورت کے لیے اٹھ کر جائے پھر واپس آ جائے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ ھذا حدیث صحیح غریب، یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ وفی الباب عن ابی بکرۃ و ابی سعید و ابی ہریرۃ، اس باب میں حضرت ابو بکرہ، ابو سعید اور ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الجلوس بین الرجلین بغیر اذنہما، یہ باب اس بیان میں ہے کہ دو شخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مکروہ ہے۔ وبه قال حدثنا سوید قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اسامة بن زید قال حدثني عمرو بن شعیب عن ابیه عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے روایت کی، ہمیں روایت کی اسامہ ابن زید نے، انہوں نے روایت کی عمرو ابن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد شعیب سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، کسی آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد رواہ عامر الاحول عن عمرو بن شعیب ایضا، اور اس کو عامر الاحول نے عمرو بن شعیب سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس سلائیڈ کی پہلا جو باب ہے اس سلائیڈ میں، اس کی روایت سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر مسجد میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ کسی ضرورت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کر گیا اور پھر واپس آیا، تو وہ شخص اپنی جگہ پر جس پر وہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا اس کا زیادہ حقدار ہے۔ دوسرے کسی بھی آدمی کے لیے اس جگہ میں بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جانے والے کو چاہیے کہ اگر اس نے دوبارہ واپس آنا ہے تو اس جگہ پر اپنی کوئی چیز رکھ کر جائے تاکہ دوسرے مسلمان کو پتہ چلے کہ بھائی یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا کوئی چادر ہو تو چادر کو وہاں پر رکھ کے، رومال ہو وہ رکھ کے، اپنی پگڑی کو وہیں پر رکھ کے، تو اس طرح پتہ چلے گا کہ بھائی یہاں کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے، تو آگے کوئی اور اس جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگلا جو باب ہے دو شخصوں کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب دو شخص اکیلے بیٹھے ہوں، اکیلے مطلب کسی ایسی جگہ پر جہاں ان کے ساتھ اور کوئی نہ ہو، تو کسی تیسرے بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر ان دونوں کو ادھر ادھر کر کے بالکل ان کے بیچوں بیچ بیٹھ جائے، درمیان میں بیٹھ جائے۔ ان کی مرضی کے بغیر اس طرح کرنا
یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر ان کی اجازت ہو تو پھر وہ جائز ہے۔ اب یہ مکروہ اس لیے ہے کہ اس کا بیٹنا ان لوگوں کو ناگوار گزرے گا، ان کو وحشت اور تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کسی خاص بات میں مشغول ہو جو وہ کسی اور دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے ہوں، تو اب یہ مان نہ مان میں تیرا مہمان کے مصداق جا کر ان کے بیچوں بیچ گھس کے بیٹھ گیا۔ ہاں اگر وہ اجازت دے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت قعود وسط الحلقۃ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ حلقہ اور مجمع کے درمیان بیٹھنے میں کراہت ہے۔ وبه قال حدثنا سوید قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن ابی مجلز ان رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذیفہ، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو مجلس سے کہ ایک شخص حلقہ کے درمیان بیٹھ گیا۔ لوگ جو دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص حلقہ کے درمیان بیٹھا۔ فقال حذیفہ، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ملعون علی لسان محمد او لعن اللہ علی لسان محمد من قعد وسط الحلقۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شخص ملعون ہے، یا راوی کا شک ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلقہ کے درمیان بیٹھ جائے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو مجلز اسمہ لاحق ابن حمید، ان کا نام لاحق ابن حمید ہے۔ حلقہ کے بالکل بیچوں بیچ بیٹھنا، مجمع کے اندر گھسنے کا حکم، ان کے درمیان میں جا کر بیٹھنا۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ جو شخص مجمع کو چیرتے ہوئے ان کے اندر گھس جائے تو اس پر لعنت کی گئی ہے، یعنی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب اس شخص کے اوپر یہ لعنت کیوں گئی ہے، یا حلقے کے درمیان جو گھس کر بیٹھ جائے تو اس پر یہ لعنت کس وجہ سے ہے؟ تو شارحین نے اس کی 3 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مجمع کے درمیان میں جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگوں کے گردنیں پلانگے گا، جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت ہوگی، اس لیے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس عمل کو باعث لعنت قرار دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے باعث اذیت بن رہا ہے، تو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، تو حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات مجمع کے درمیان میں ایسی جگہ میں بیٹھ جاتا ہے جہاں سے بعض لوگ دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے اور ان کو بھی اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ شارحین نے یہ لکھی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس آدمی سے وہ مسخرہ نما شخص مراد ہے جو حلقہ کے درمیان اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ہنسیں، تو ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے جو مسخرے کے طور پر ایسے کام کرنے میں مشہور ہو، تو وہ کرتا اسی لیے ہے، تو لہٰذا اس پر لعنت کی گئی ہیں۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت قیام الرجل للرجل، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایک شخص کا دوسرے کے لیے تعظیماً کھڑے ہونے میں کراہیت ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے عفان سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں تھا۔ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ، اور اس کے باوجود وہ لوگ
جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی قبیصہ سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے حبیب ابن شہید سے، انہوں نے ابو مجلس سے۔ ابو مجلس نے کہا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو انہیں دیکھ کر عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے۔ فقال اجلسا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ من النار، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے سامنے تصویروں کی طرح کھڑے رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تمثل لہو سے مراد اس کے سامنے کھڑے ہو جائے، یہی ہے۔ وفی الباب عن ابی امامۃ ھذا حدیث حسن، اس باب میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو اسامۃ عن حبیب ابن شہید عن ابی مجلس عن معاویۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے حبیب ابن شہید سے، انہوں نے ابو مجلس سے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، دوسرے لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کا حکم کیا ہے؟ تو اس باب کی روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی دوسرا آ جائے تو اس کے لیے کھڑا ہونا یہ ناپسندیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے اور پھر صحابہ کرام کا بھی یہی مزاج تھا۔ دوسری روایت میں ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ بعض دوسری روایات سے تو اس کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ دوسری جگہ پر کھڑے ہونے کے جواز کا بھی ذکر آیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جو علم کی دولت سے آراستہ و پیراستہ ہو، صاحب علم و فضل ہو، تو اس کے ادب و احترام میں کھڑا ہونا مستحب ہے، لیکن ابو عبداللہ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں جو کہ مالکی ہے، ابو عبداللہ مالکی۔ مذکورہ تمام روایات جو اس باب میں دونوں روایتیں ذکر ہوئی، اس کے علاوہ جو روایتیں جواز کے لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مثال کے طور پر اہل قریظہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر متفق ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا، بیمار تھے، ان کو جب لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی سیدکم، ایک یہ والی روایت۔ اسی طرح فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی گھر تشریف لاتی نبی علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن جب بھی آتے، ایک دفعہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے سامنے جگہ بنائی، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو ان جیسی تمام روایات جو موجود ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی صاحب علم و فضل کے ادب اور اکرام میں کھڑا ہوا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر کسی کو بڑا جاننے کی وجہ سے انسان کھڑا ہو تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کھڑے ہونے کی 4 قسمیں ہیں، علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمائی ہیں۔ اس شخص کے لیے کھڑا ہونا ممنوع ہے جو تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر اس شخص کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے جو ابھی تو متکبر نہیں ہے لیکن خطرہ ہے کہ جب لوگوں کو ایسے کھڑے ہوتا ہوا دیکھے گا
تو اس کے اندر وہ کچھ نہ کچھ بڑائی اور تکبر کا احساس پیدا ہوگا. اور پھر مشابہت بھی متکبرین کے ساتھ لازم آتی ہے. تیسرے نمبر پر ادب اور اکرام حسن سلوک کی وجہ سے اگر کوئی انسان کڑا ہونا چاہے تو یہ جائز ہے اس شخص کے لیے جو متکبر نہ ہو. اور چوتھے نمبر پر کڑا ہونا اس وقت مستحب ہوتا ہے جب کوئی سفر سے واپس آئے یا کسی کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہو تو اسے مبارکباد دی جائے، تو ایسے مواقع پر کڑا ہونا یہ پھر صحیح ہوتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.